بھی جان دیے حسینن تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ والنہایہ چ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے چ بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے. انہوں نے پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا. وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی. جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی. حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گل جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھتی. انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغیں کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانیا انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطے تو سبھی کر لاتے. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نسدیا 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 امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہویا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چون کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو اے کمرہ ہے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تو جدو دروازے تے پہنچے تھے انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں. فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نو پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی. مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے. اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں کربلا وچ میں تواڈے مقابلے کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ تھے چاہیا ہوئے جی ہاں تے جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے ان الحسن والحسین تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل دے مان کرنے ہاں
تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی، تو دس تو صحیح ذرا یزید دے در او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بنتا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہیں کیتا ہو. صرف داستانہ لوگوں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ، اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا، دین واسطے پیش نہیں کیتا، اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایسے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن، تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا. جدو سپیکر اتر گئے مسیتاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی، ناتا پڑھن تے پابندی لگی، ادو تو کتھے سی حسین دی گلاں کرن والے؟ گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ. میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک اتے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی، میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی. وہ خاک تے بہو افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤ رکھیا. ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے. ہاں جی بس اگلی میں جی گل ہن سمجھ آئی دین دی. دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لے. تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است تو بس، مقصد او حفظ و عین است تو بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے، دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پر کارش اور مادر کاروان سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. جنہاں دی اتنی بڑیاں شانوں من. اقبال کہندا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نا تو ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی. ایک تے ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن، دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے، اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے. سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن تے ایک کام تے کرنا سی، باہر محتاج دلشاں گو نہ سوخ، با یہود چادر خدرا فروخت. اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں، پھر بھی اپنے شوہراں نو حرام کمان تے بار دیاں. ساڑھے گھر اج فریج نواں نہیں آیا، پرانا 2 سال ہو گئے. دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے، ماما بیٹیاں بہنا. دسو ایک کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے، عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے. ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے، عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی، پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازارن جان. تے انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے. پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پچھا مڑ کے ویکھیا فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے. پھر کی اس ویلے سیدہ کولے نہ کول جواب ہونا، تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی؟ ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا، تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اے تے کریم اللہ جی. سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب ہے جی؟ ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی. ہاں یہ حضور دی اتنی لاں دی. تے سیدہ پھر
وہی لباس پایا تے آپ دے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دے دیا. ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لے انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کہو تھوڑا جا جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے. بارے محتاج دل شاہ گو نہ سوکھ. اقبال کہتا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. تے فرمایا ہوتا ہے با یہود چادر خدرا فروخت. فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنہوں سورج دے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کو ویچن واسطے بھیج دیتی. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تو اے سیدہ اے تے جدو یہودی کو چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں آپ نے انہیں دوپٹے وچ بدی ہوئی سی. انہوں نے کہا کی لے کے آیا؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیاں. انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے دیج کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی انج نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی انہوں دا دولت بھی انہوں دی مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت. لیکن آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار سقفی دے سپاہی لگے پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا. اسی بھی انہوں کہتے ہیں انسان دے پتر بنو جنہاں رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہوں بعد پھر پناہ کوئی نہیں لبدی. ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار سقفی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں. وہ دی زنانی باہر نکلی پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے. وہ دی زنانی باہر نکل کے نا اینج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں. انہیں کہا منہ کٹ کے نا باہر انہیں اندر چھپ کے جا کے انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں. انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نہ جو کچھ ہویا یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چند دینا دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تے مسیطہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیا. ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڑھے تو سپیکر کسے نہیں لائے دینا لائے. ہاں اے تے قیامت والے دن مسیطہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیطی اینج نہ سپیکر توڑے. یہ تو قیامت نو ہر شے بول پوے گی. تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے ایسا میرے تو بھی سپیکر لا دیتے وہ ترو ساڑھے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے. مسیطہ تو سپیکر لا